بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. MGT 410 مارکیٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹسز لیکچر نمبر 21 کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے طاہر ممتاز اوان. چیپٹر نمبر 13 ریٹیلنگ اینڈ ہول سیلنگ آج کی ہماری ڈسکشن ہے. لیکچر نمبر 21 میں ہم چیپٹر نمبر 13 تک پہنچ چکے ہیں جی. اب مزید 7 اور چیپٹرز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں, تو چیپٹر 13 کی ڈسکشن آج سٹارٹ کرتے ہیں. ریٹیلنگ اینڈ ہول سیلنگ, اس میں جو ہم نے ٹاپکس کور کرنے ہیں, ہول سیلنگ پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے ریٹیلنگ کا ایسپیکٹ پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا. ریٹیلنگ پہ ہم بات کر چکے ہیں. ہول سیلنگ جو کہ اس چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے, اس پہ آج بات کریں گے. ہول سیلنگ انکلوڈس آل ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان سیلنگ گڈز اینڈ سروسز ٹو دوز بائنگ فار ری سیل اور بزنس یوز. یہ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جی, یہ ری سیل اور بزنس یوز کی بات ہے کہ یہاں پر جب ہول سیلنگ آپ کر رہے ہیں تو پرپز آپ کا جو ہے یہ آپ خرید رہے ہیں, انفیکٹ کمپنی سے خرید رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی وہ بائنگ ہوتی ہے فار ری سیلنگ اور بزنس یوزج. ہول سیلنگ یا ہول سیلنگ کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ تمام وہ ایکٹیویٹیز جس میں یو سیل دا گڈس ٹو دوز بائنگ فار ری سیل اور بزنس یوز, جو کہ اپنے بزنس یوز کے لیے استعمال کریں, کیونکہ یوزلی بزنسز جب پرچیزنگ کرتے ہیں, بزنسز جب بائنگ کرتے ہیں تو دے بائی ان بلک, دے بائنگ لارج کوانٹیٹیز. دیٹ از وائی وہ ہول سیلرز کو اپروچ کرتے ہیں, وہ ریٹیلرز کے پاس نہیں جائیں گے. دیٹ از وائی دے نیڈ دیٹ تھنگ, دے نیڈ دیٹ پروڈکٹ ان لوور price, in a comparatively lower price as the retailers is giving. تو وہ ہول سیلرز کو اپروچ کرتے ہیں اور ہول سیلرز انہیں ایک اچھا ریٹ کوٹ کرتے ہیں, سو دیٹ بزنسز اگر ایک دفعہ آپ سے اچھی ڈیلنگ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. کمپنیز کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ہول سیلرز کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ری سیل اس لیے کہ یہ ری سیل کا ایسپیکٹ جو ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی, یہ ری سیل کا ایسپیکٹ ہے کہ یہیں سے آگے پھر انہوں نے ریٹیلرز کو سپلائی کرنا ہوتا ہے. دے سپلائی دا پروڈکٹ ٹو دا ریٹیلرز. اس ری سیل میں وہ ری سیل کرتے ہیں ریٹیلرز کو. ہول سیلنگ کا کانسیپٹ بریف سے اس کے بارے میں بتایا جی میں نے. ہول سیلنگ میں جو ایکٹیویٹیز یا ہول سیلنگ میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہیں, اور ان سب کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے. سیلنگ اینڈ پروموٹنگ پہلی چیز ہے. سیلنگ اینڈ پروموٹنگ کے بعد ہمارے پاس ہے جی بائنگ, اسارٹمنٹ بلڈنگ, بلک بریکنگ, ویئر ہاؤسنگ, ٹرانسپورٹیشن, فائنینسنگ, رسک بیئرنگ, مارکیٹ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سروسز اینڈ ایڈوائس. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہول سیلنگ میں آ رہی ہیں, یہ ہول سیلنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں. اب ہول سیلنگ کا جو ایک جنرل سا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کمپنی پروڈکٹس بنا لیتی ہے, کمپنی اپنی پروڈکٹس مینوفیکچر کرتی ہے, اور لیٹس اسیوم کہ اس نے کوئی ABC پروڈکٹ ہے, کوئی بال پوائنٹ ہے, کوئی مارکر ہے, کوئی اسٹیشنری بنانے والی اگر کمپنی ہے, جیسے کہ بڑے مشہور ہیں AA کے پیپرز ہیں. AA ایک بڑا مشہور برانڈ ہے پرنٹنگ پیپرز کے حوالے سے. تو AA کے جو پرنٹنگ پیپرز بن رہے ہیں, ان پرنٹنگ پیپرز کو فردر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, فردر فائنل کنزیومر تک پہنچانے کے لیے, کیونکہ وہ پیپر میں اپنے گھر میں بھی استعمال کرتا ہوں, بینگ اے سنگل یوزر, بینگ ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کے طور پہ میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اور وہ کام سیٹس ورچوئل کیمپس جس کی وساطت سے میں آپ کے سامنے ہوں, کام سیٹس ورچوئل کیمپس میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اب ہول سیلر جو ہیں وہ یہ کریں گے کہ وہ فیکٹری سے اس پیپر کو خریدیں گے. فیکٹری سے یہ پیپر وہ اگر بازار میں وہ لیٹ سے 500 روپے ایک ریم کی پرائس ہے, اور وہ فیکٹری سے جا کے جب ہول سیلرز اپروچ کریں گے, ان کو وہ خریدنے کی بات کریں گے, تو مے بی انہیں 400 روپیز کا مل جائے. اب یہ جو 400 روپے کا ملا ہے انہیں یہ پیپر کا ایک ریم, اس میں اور ریٹیل پرائس میں جو 100 روپے کا ڈیفرنس ہے, یہ 100 روپے کا ڈیفرنس انفیکٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آگے جو ریٹیلرز ہیں یا ہمارے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں. ہول سیلرز کے بعد لوور لیول پہ ڈسٹریبیوٹرز آتے ہیں جو کہ ہول سیلرز سے خریدتے ہیں اور آگے فردر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو کہ یوزلی ریٹیلرز ہوتے ہیں. ریٹیلرز جو ہیں وہ پھر وہ انڈیویجول کنزیومرز کو بیچ رہے ہوتے ہیں, انڈیویجول کنزمپشن والے لوگوں کو بیچتے ہیں ان پیپرز کو. اور بزنسز جب خریدتے ہیں تو بزنسز کوشش کرتے ہیں کہ وہ یا تو ہول سیلرز کو یا ڈسٹریبیوٹرز کو اپروچ کرتے ہیں, سو دیٹ وہ پورشن آف منی جو ریٹیلر ان سے کما رہا ہے وہ پورشن آف منی بچ جائے گا. وہ پورشن آف منی جو ہے وہ ہول سیلر کے پاس جائیں گے, اس کو اپروچ کریں گے, تو اتنا ڈسکاؤنٹ
ان کو مل جائے گا, یا ریٹیلرز کو جس پرائس پہ مل رہا ہے اس پرائس پہ بزنسز کو مل جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جس میں سیلنگ ہے, پروموشن ہے, بلک بریکنگ ہے, یعنی کہ آپ نے خریدا, جب پیپر خریدا تو آپ نے پورا ایک ٹرک پیپر کا خریدا جس کے بیچ میں لیٹ سے 5000 ریم پڑے ہوئے تھے. 5000 ریم جو ہے ان کو اگر انڈیویجولی باکسز میں دیکھا جائے تو ہر ایک باکس میں, ایک باکس کے اندر 5 ریم پڑے ہوئے تھے, 5 پیکٹس پڑے ہوئے تھے جس میں پیپر بند کیے جاتے ہیں یا پیپر کو پیک کیا جاتا ہے. اب وہ جب آپ ہول سیلر خرید رہا ہوگا تو وہ باکسز کی فارم میں خریدے گا. وہ یہ کہے گا کہ مجھے جی لیٹ سے 100 باکسز خریدنے ہیں, 1000 باکسز خریدنے ہیں, 10,000 باکسز خریدنے ہیں. لیکن جب وہ آگے فردر ریٹیلرز کو بیچے گا تو ہو سکتا ہے وہ ریٹیلرز اس کو 1 by 1 بلک بریک کر کے بیچ رہے ہوں, یا ہول سیلر جو ہے وہ آگے بلک بریکنگ کا کام کر کے بیچے. انفیکٹ اس سے ہائر لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیویجولی 1 باکس ہے فار ریٹیلر, لیکن جب ہول سیلر خرید رہے کمپنی سے تو اسے شاید ایک کمپلیٹ کارٹن ملتا ہے جس کارٹن کے اندر 20 باکسز ہیں. 20 باکسز کا مطلب کہ ہر ایک باکس میں اگر 5 پیپرز ہیں تو اٹ مینز 5 ریمز ہیں پیپرز کے, تو اٹ مینز 100 ریم خریدے ہیں اس نے, اور 100 ریم کا ایک باکس جو بنتا ہے وہ باکس اس کو فردر بلک بریک کر کے اس کو ایک کر کے یا اس کو باکس بائی باکس کر کے بیچ دے ٹو ریٹیلرز, ٹو دا کنزیومرز. اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے جی, ویئر ہاؤسنگ کا کام ہے, فائنینسنگ کا کام ہے, رسک بیئرنگ ہے, مارکیٹ انفارمیشن ہے. یہ سب کام ہول سیلنگ میں ہو رہے ہیں. 1 by 1 ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سیلنگ اینڈ پروموشن انوالوز دا ہول سیلرز سیلز فورس ہیلپنگ دا مینوفیکچرر ریچ مینی اسمالر کسٹمرز ایٹ لوور کاسٹ. سیلنگ اینڈ پروموٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہول سیلرز کی جو سیل فورس ہے, ہول سیلر کے پاس جو وہ لوگ جو کہ بیچ رہے ہیں پیپرز کو, وہ لوگ کہ جو کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, لوگوں کو بیچتے ہیں, وہ مینوفیکچرر کو ٹو سم وے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اسمالر کسٹمر کو لوور کاسٹ میں بیچ دیں. وہ ایک چھوٹے گروپ آف کسٹمرز کو ایز کمپیئر ٹو وہ کہ جو ہول سیلرز ہیں. ہول سیلرز از یوزلی اے لارج بائر. لارج بائر کا مطلب اس نے ایک ٹرک پیپر کا خریدا ہے, لیکن جو ریٹیلر ہوگا آپ کا وہ شاید ایک باکس خریدے گا یا 100 باکسز خریدے گا یا 50 باکسز خریدے گا. انفیکٹ وہ اسمالر کسٹمرز کو لوور کاسٹ پہ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں. یہ سیلنگ اینڈ پروموٹنگ کا پہلا کانسیپٹ ہے. پھر اس کے بعد بائنگ اسارٹمنٹ کا کام ہے جی. بائنگ اسارٹمنٹ بلڈنگ انوالوز selection of items and building of assortments needed by their customers, saving the customers work. وہ کس قسم کی چیز انہیں چاہیے, کس قسم کا کسٹمر کو بلاک بنا کے دینا ہے, میں نے کسٹمر کو کتنی پروڈکٹ سپلائی کرنی ہے, اس طرح کے بلاکس میں ڈیوائیڈ کر کے وہ کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسٹمرز کو ان کا ٹائم بچا رہے ہوتے ہیں. یہ بلاکس کی جو میں نے بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لارج بائر ہے تو اس کو میں ایک, وہ جو پیپر والی ایگزامپل میں لے کے چل رہا ہوں اسی سے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ایک کمپلیٹ بگ باکس جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 100 ریمز آف پیپر پڑے ہوئے ہیں وہ بیچ رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا بائر ہے تو اس کو شاید وہ باکس بائی باکس کر کے بیچ دیتے جیسے ایک باکس کے اندر 5 ریمز پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بائنگ اسارٹمنٹ بنانا جو ہے یہ بھی ہول سیلر کا کام ہے. بائنگ اسارٹمنٹ مے بی از ڈفرنٹ فار دا بزنس یوزر اینڈ مے بی از ڈفرنٹ فار دا انڈیویجول کنزیومرز, فار دا ہاؤس ہولڈس. اور ہول سیلر کے پاس ری سیلنگ والے جو جا رہے ہیں, ری سیلنگ والے ہر ایک کی ڈیمانڈ مختلف ہوگی. جو بزنسز جا رہے ہیں بزنسز کی ڈیمانڈ مختلف ہوگی. لیٹس اسیوم کہ جی ایک بہت بڑا ایک بزنس ہے, یونیلیور ہے یا پروکٹر اینڈ گیمبل ہے, وہ جب پیپر خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے سال کے لیے پیپر خریدتے ہیں اور وہ ایک بلک میں انہوں نے شاید 5 یا 6 ٹرک کی فارم میں پیپر منگوا لی ہے. لیکن ایک چھوٹا بزنس ہے تو وہ جب بھی جائے گا وہ ایک باکس کی بات کرے گا یا وہ ملٹیپل باکسز کی بات کرے گا. اور ہول سیلر کے لیے اس کے پاس ڈسکاؤنٹس, اس کے پاس ویریشنز آف پرائسز جو ہیں وہ کم ہوں گی, لیکن جب آپ وہ پروکٹر اینڈ گیمبل یا یونیلیور کی بات ہوگی تو ان کے لیے پرائس ویریشنز زیادہ ہوں گی. اب یہ بائنگ اسارٹمنٹ ہے, اور بائنگ اسارٹمنٹ بلڈنگ کا مطلب ہے کسٹمائزڈ ٹائپ آف اسارٹمنٹ فار ایوری بائر. ہر ایک بائر کے لیے ڈفرینٹ اسارٹمنٹس بنا کے اس نے دیے, ڈفرینٹ کمبینیشن آف پروڈکٹس بنا کے اس نے دیے. پھر اس کے بعد بائنگ اسارٹمنٹ کے بعد بلک بریکنگ کی بات ہے جی. بلک بریکنگ کا مطلب آپ نے خریدا اس کو بلک میں, لیکن اس کو چھوٹے پیسز میں کر کے فردر بیچ رہے ہیں. چھوٹے پیسز کا مطلب اٹ انوالوز ہول سیلرز بائنگ ان لارج کوانٹٹی اینڈ بریکنگ انٹو اسمالر لاٹس فار اٹس کسٹمرز.
خریدا تو اس نے ایک بڑے بلک کی فارم میں, ایک بڑے لارجر کوانٹٹی میں خریدا, لیکن اس لارجر کوانٹٹی کو بریک اپ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر کے وہ آگے بیچ رہے, اس لیے کہ ہول سیلر کی کیپیسٹی زیادہ ہے. ہول سیلر جو ہے وہ بڑی کیپیسٹی ہے, زیادہ کیپیسٹی ہے اس کی, اور بڑے کوانٹٹی میں وہ خرید سکتے ہیں, لارج کوانٹٹی میں وہ خرید سکتے ہیں. لیکن جو اس کے پاس ری سیلرز آ رہے ہیں, جو اس کے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں, وہ اتنا بڑا بلک نہیں خرید سکتے. What they need to do is they need to have it broken down into smaller pieces, جو کہ ایک ہول سیلر ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے. It involves wholesalers holding inventory, reducing its customers' inventory cost and risk. ہول سیلر کے پاس کیونکہ اس نے بڑے بلک خریدنے ہیں, لارجر کوانٹٹی خرید رہا ہے, اس کے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے سیو کرنے کی ایز کمپیئر ٹو دا کسٹمرز. تو وہ انوینٹری اپنے پاس رکھتا ہے, انوینٹری وہاں پہ وہ سیو کر کے رکھتے ہیں. وہ اپنے پاس بڑے بڑے اس کے پاس گودام ہے, ان گوداموں میں وہ چیز لا کے ڈمپ کر لیتا ہے, سیو کر لیتا ہے, اور ٹائم ٹو ٹائم وہ لوگوں کو سپلائی کرتا رہتا ہے. جو ہول سیلر ہے اس نے وہ ہولڈنگ دا انوینٹری کا کانسیپٹ جو ہے کہ انوینٹرائز کرنا ہے پروڈکٹ کو, وہ انوینٹرائز کرنے کا مقصد جو ہے وہ کسٹمر کی کاسٹ اور اس کے رسک کو بچا لیتا ہے. ہول سیلر کے لیے اگر اوور آل پرائسز جو ہے وہ انکریز ہوتی ہیں تو اس کے لیے لاس جو ہے وہ بہت کم ہوگا. اس لیے لاس کم ہوگا کہ میں ایزیوم کرتا ہوں جی ایک ہول سیلر نے خریدا اور اس کو فیکٹری پرائس جو ملی ہے دیٹ از 5 روپیز پر یونٹ, لیکن بلک بریکنگ کے بعد جو پرائس اس نے اپنے ری سیلر کو دی ہے دیٹ از 8 روپیز پر یونٹ. اب اگر کمپنی جو ہے وہ پرائس 8 روپیز از دا پرائس فار دا ری سیلر, 5 rupees is the price for the wholesaler, and I assume کہ جی 10 rupees is the price for the final consumer, یا 10 rupees is the price for that is the retail price. اور کمپنی اپنی پرائس بڑھا دیتی ہے, کمپنی اپنی پرائس بڑھا کے یہاں سے 10 روپیز سے 12 روپیز کر دیتی ہے, اور یہاں پہ اپنے ہول سیلرز کو کہتی ہے جی پہلے میں آپ کو 5 روپے پہ یہ پروڈکٹ سپلائی کر رہا تھا, اب میں آپ کو یہی پروڈکٹ 6 روپے پہ دوں گا. یہاں پر مے بی ہول سیلر اس 1 روپے کے جو اس کا ایڈیشن آیا, یہ 1 روپیہ جو بڑھ گئی ہے پرائس, اس کو خود ایبزارب کر لے اور اپنے ری سیلرز کو ایک کیپیسٹی دے دے, ری سیلرز کو ایک آپشن دے دے کہ ٹھیک ہے جی آئی ایم گیونگ یو دا پروڈکٹ آن 8 روپیز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ری سیلرز کو وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آئی گیو یو آن 8.5 روپیز. تو یہاں پر وہ کچھ نہ کچھ لوڈ شیئرنگ جو ہے, کچھ نہ کچھ جو کاسٹ انکریزڈ کاسٹ کی شیئرنگ ہے وہ ہول سیلر جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے, یا یہاں پر کمپنی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا اس چیز کا خیال کر لے گی کہ اگر وہ پرائس بڑی ہے تو وہ پرائس جو ہے وہ میں ہول سیلر کو کچھ عرصے تک وہی پرائس دیتا رہوں, یا ہول سیلر کو اسی پرائس پہ میں بیچتا رہوں. لیکن اگر آپ ریٹیلر کی بات کریں گے اور ریٹیلر نے جس چیز پہ اس کو 8 روپے پہ اگر خرید لیا اور پرائسز بڑھ گئی ہیں تو ریٹیلر, یا پرائسز کم ہو گئی ہیں تو وہ ریٹیلر جو ہے وہ افیکٹ ہوگا اس چیز سے. ریٹیلر کے پاس شاید اگر پرائسز کم ہو جاتی ہے تو لاس کا فیکٹر بھی آئے گا. وہ ہولڈنگ دا انوینٹری سے کاسٹ اور رسک دونوں کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن انوالوز whether the wholesaler providing quick delivery due to its proximity to the buyer, کہ ٹرانسپورٹیشن اگر جی وہ میرے رینج میں ہے, اگر وہ میرے قریب کہیں ہول سیلر نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے تو کیا ٹرانسپورٹیشن وہ مجھے دیتا ہے اور کوئک ڈیلیوری میرے پاس فوراً سے چیز آ جاتی ہے یا نہیں. اور ان ادر ورڈز وہ کوئی ریموٹ لوکیشن پہ ہے وہاں سے وہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی مجھے دیتا ہے. ہول سیلر اگر ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی دے رہا ہے تو وہ کس ٹائپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے, کتنی دیر میں وہ چیز مجھے ملے گی, جو میرا آرڈر پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کتنا ہے. یہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہول سیلر کی, سم ٹائمز ہول سیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سم ٹائم ہول سیلر یہ کام نہیں کرتا. سم ٹائمز جو ری سیلر ہے, جو اس کا کسٹمر ہوگا, کسٹمر خود آ کے وہ چیز جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کے تھرو لے کے جائے گا. لیکن یوزلی آپ کو ہول سیلنگ میں یہ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ملے گی جس میں بڑے بڑے ٹرکس, بڑے بڑے لوڈنگ وہیکلز جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہ آ کے آپ کے ڈور سٹیپ پہ, ری سیلر کے ڈور سٹیپ پہ وہ چیز ڈیلیور کر کے جاتے ہیں, چیز پہنچا کے جاتے ہیں. فائنینسنگ another aspect in wholesaling, it involves the wholesaler providing credit and financing suppliers by ordering earlier and paying on time. فائنینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہول سیلر کئی دفعہ اپنے جو ری سیلرز ہیں, اپنے جو کسٹمرز ہیں جنہوں نے آگے فردر فائنل کنزیومر کو چیز بیچنی ہے,
ان کو کئی دفعہ کریڈٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ یہ چیز لے جائیں لیکن یو ہیو ٹو پے بیک ان 20 days ٹائم, پے بیک ان 1 month ٹائم. تو یہ جو فائنینسنگ کی فیسلٹی ان کو مل جاتی ہے کہ جی اتنا اسٹاک میں نے خرید لیا لیکن مجھے ابھی 30% پیمنٹ میں نے کی ہے, باقی کی 70% پیمنٹ میں بعد میں کروں گا. یہ فائنینسنگ کی فیسلٹی جو ہے یہ بھی کئی دفعہ ہیلپ کرتی ہے, اور ہول سیلر کی اس آپشن, اس فائنینسنگ کی آپشن کی وجہ سے ری سیلر جو ہے وہ اپنا بزنس چلانے کے قابل ہوتے ہیں, وہ اپنا بزنس اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں. Risk bearing involves the wholesaler absorbing risk by taking title and bearing the cost of theft, damage, spoilage and obsolescence. اب یہ رسک بیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, کوئی چیز ٹرانسپورٹیشن کے دوران خراب ہو جاتی ہے, کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے پاس جب ڈیلیور ہوئی آپ نے اسے کھولا اور وہ اٹ از ناٹ ایز پر دا اسٹینڈرڈ, وہ خراب ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ ہول سیلر کی رسپانسبلٹی ہے. وہ ریٹیلر جو ہے وہ رسک بیئر نہیں کرے گا, وہ یہ نہیں کہے گا جی میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, میں نے آپ کو چیز ڈیلیور کر دی ہے. ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری the things are being inspected and if there is any problem found in that things تو وہ ہول سیلر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ہول سیلر اس چیز کو ٹھیک بھی کر کے دیتا ہے. تو یہ جو ٹیکنگ دا ٹائٹل والا کام ہے اور بیئرنگ دا کاسٹ آف دا تھیفٹ, ڈیمیج اور اسپوائلج ہے, یہ بیسیکلی ہول سیلر کے کھاتے میں جاتا ہے, ہول سیلر کے حصے میں جائے گا, اور ری سیلرز یا آپ کے جو کنزیومرز کسٹمرز ہیں وہ اس چیز سے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتے, اتنا زیادہ ان کو نقصان نہیں ہوتا. Another aspect very important جی marketing information. It involves the wholesaler providing information to suppliers and customers about competitors, new products and price developments. بہت زیادہ کامن نہیں ہے کیونکہ شاید ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ایز سچ کانفیڈینشیل ہوتی نہیں ہیں لیکن ان پہ کانفیڈینشیل کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے, وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو کانفیڈینشیل چیز ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ ہول سیلر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس چیز کو. بہت سے جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہول سیلرز آپ کو سپلائرز کے بارے میں انفارمیشن بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو کمپیٹیٹرز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ مچ کوانٹٹی دا کمپیٹیٹر ہیز آرڈرڈ اور ہاؤ مچ یو ہیو آرڈرڈ. پھر اس کے بعد نیو پروڈکٹس کے بارے میں, پرائس ڈیولپمنٹس کے بارے میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں پرائر, سو دیٹ آپ اپنا مائنڈ بنا سکیں اباؤٹ آرڈرنگ فار دا سیم پروڈکٹ, آرڈرنگ فار دیٹ نیو پروڈکٹ اور فار دیٹ ڈیولپمنٹل چینج ان دا پروڈکٹ. یا آپ اس حساب سے پلان کر سکتے ہیں, آپ کی پلاننگ میں کافی ہیلپ فل ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ہول سیلر مارکیٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہے, مارکیٹ انفارمیشن آپ کو دیتے رہیں. مارکیٹ انفارمیشن کے بعد ایک اور چیز ہے جی مینجمنٹ سروسز اینڈ ایڈوائس. اٹ انوالوز ہول سیلرز ہیلپنگ ریٹیلرز ٹرین دیئر سیلز کلرکس, امپروو اسٹور لے آؤٹس اینڈ سیٹ اپ اکاؤنٹنگ اینڈ انوینٹری کنٹرول سسٹمس. ہول سیلرز پرووائڈ یو ود دا فیسلٹی, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے سیلز ٹیم کو ٹریننگ پرووائڈ کر دیں گے. کئی دفعہ وہ اسٹور لے آؤٹس آپ کو بنا کے دیتے ہیں, اسٹور لے آؤٹس میں آپ کو گائیڈ کریں گے. انفیکٹ وہ اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ انوینٹری کنٹرول سسٹم جو ہے, مینجمنٹ کنٹرول سسٹم, انوینٹری کنٹرول سسٹم, اس طرح کے سسٹمز آپ کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, آپ کو ان کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. ہول سیلر کی کیونکہ تھوڑی سی نالج آف دا مارکیٹ, نالج آف دا پروڈکٹ وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا انٹریکشن کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے, اور کمپنی جتنا زیادہ شاید ایک ہول سیلر کو پریفرنس دے گی اتنا ایک ریٹیلر کو پریفرنس نہیں دے گی, بیکاز losing one's wholesaler means losing at least 100 or 120 retailers, but losing one retailer only it's not a big deal for a company. تو ہول سیلر کو اگر آپ کانفیڈنس میں لیں گے, بینگ اے کمپنی آپ اس کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, اس کو آپ کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے اسے اپنی نئی پروڈکٹس کے بارے میں بتانا شروع کر دی ہے, یا آپ نے ان کو اسٹور لے آؤٹس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا, ان کے پروموشن ایفرٹس ان کے حوالے کر دیے, تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. اور وہ لوگ آپ کے لیے انفیکٹ کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے, بیکاز دیئر بزنس از یور بزنس انفیکٹ, اور یور بزنس از دیئر بزنس انفیکٹ. کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ پروڈکٹ بیچنا ہی ان کا بزنس ہے, اور اس پروڈکٹ کے بارے میں جتنی زیادہ اور اچھی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی اتنا وہ زیادہ کسٹمرز کو گائیڈ کر سکیں گے, اپنے ری سیلرز کو گائیڈ کر سکیں گے, اور وہ ری سیلرز جو ہیں وہ افیکٹولی چیز بیچیں گے تو پورا پروسیس ٹھیک چلے گا, پورا سائیکل صحیح طرح سے چلے گا. لوگوں کو ٹرین کر دینا, اسٹور لے آؤٹس بنا دینا, اکاؤنٹنگ انوینٹری سسٹمز بنا دینا, یہ کئی دفعہ مینجمنٹ سروسز ہیں یا ایڈوائسز ہیں جو کہ آپ کے ہول سیلرز آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ہول سیلنگ کے اس کانسیپٹ کے بعد آپ کے کچھ
ٹائپس آف ہول سیلرز ہیں جی، جس میں مرچنٹ ہول سیلرز ہیں، ایجنٹس اینڈ بروکرز ہیں، مینوفیکچرر سیل برانچز اینڈ آفیسز ہیں. یہ مرچنٹ ہول سیلرز، ایجنٹس اینڈ بروکرز، مینوفیکچرر سیل برانچز اینڈ آفیسز، یہ سب کام ایک ہی کر رہے ہیں. یہ سب کمپنی کا کانٹیکٹ پوائنٹ ہیں، کمپنی کے وہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ آتھرائزڈ لوگ ہیں کہ جو کمپنی کے بہاف پہ یا کمپنی سے چیزیں خرید کے آگے ریسیلرز کو، کنزیومرز کو، بزنسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جس بھی قسم کا ہو، مرچنٹ ہو، ایجنٹ ہو، بروکر ہو، مینوفیکچرر سیل برانچز ہوں یا آفیسز ہوں، پرپز سب کا ایک ہی ہے، پرپز سب کا انفیکٹ سیم ہی ہے. دیٹ از ٹو سیل دا پروڈکٹ، دیٹ از ٹو ری سیل دا پروڈکٹ. مرچنٹ ہول سیلرز ہیں جی لارجسٹ گروپ آف ہول سیلرز جو ہے، ان کو مرچنٹ ہول سیلرز کہا جاتا ہے. اینڈ انکلوڈ فل سروس ہول سیلرز who provide a full set of services. اب یہ فل سروس کا کانسیپٹ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا، فل سروس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا. پھر اس کے بعد لمیٹڈ سروس ہول سیلرز بھی اس میں ہوتے ہیں who provide few services and specialized functions. ایسا بھی پاسبل ہے کہ مرچنٹ ہول سیلرز ہوں اور وہ آپ کو فل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. فل سروس میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا آرڈر پروسیسنگ سے لے کر آرڈر ڈیلیوری تک کے سارے کام وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. وہ آپ کو 100% فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ان کو ایک فون پہ اگر آرڈر لکھوا رہے ہیں اور وہ آپ کو کریڈٹ کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، وہ رسک بیئرنگ کیپیسٹی بھی ہے ان میں. وہ آپ کو till the time the order is delivered, till the time the order is checked and it is verified and is found to be correct, is found to be as per the standard, as per the initial order generated to the company, to the wholesaler. وہ فل سروس ہول سیلرز ہوں گے اور وہ ہر ایک چیز میں، ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کی مینجمنٹ ایڈوائس ہے، آپ کے پاس پروموشن ہے، ان سب میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہوں گے. یہ آپ کے فل سروس ہول سیلرز ہوں گے مرچنٹ ہول سیلرز میں. اور پھر اس کے بعد لمیٹڈ سروس ہول سیلرز ہیں جو شاید اس میں سے کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے. ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوں گی، ان کے اپنے اسپیشلائز فنکشنز ہوں گے. شاید ایک ہمارے پاس ہول سیلر ایسا ہوگا جو ٹرانسپورٹیشن کا کام نہ کر رہا ہو، جو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہا. تو آپ کریں گے کیا کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیں گے اور تھرڈ پارٹی کو آپ کہیں گے کہ جی مجھے ٹرانسپورٹیشن کی سروس چاہیے. ادروائز باقی وہ اپنے لمیٹڈ سروسز، فیو سروسز آپ کو دے رہے ہوں گے اور اسپیشلائز فنکشنز جو ہیں وہ ان کے وہ پرفارم کر رہے ہوں گے. لیٹس اسیوم کہ جی فائنینسنگ کی فیسلٹی وہ نہیں دیتے، یا فائنینسنگ کی فیسلٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں لیکن ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی نہیں دے رہے، ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی دے رہے ہیں لیکن وہ مینجمنٹ ایڈوائس نہیں دے رہے. اب اس طرح سے کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ چیزیں نہیں ہوں گی، تو وہ لمیٹڈ سروس ہول سیلرز ہوں گے. اس کے بعد بروکرز اینڈ ایجنٹس ہے. They do not take title, perform a few functions and specialize by product line or customer type. Brokers bring buyers and sellers together and assist in negotiations. Agents represent buyers or sellers. جو brokers ہیں آپ کے brokers usually they are a type of dealers جو کہ آپ کے buyer اور seller کو ایک meeting point دیتے and they operate on commissions. وہ commission پہ basically کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ایجنٹس جو ہیں دے آر آفن ورکنگ آن کمیشنز. ان بروکر اور ایجنٹس کی تھوڑی سی نیچر آف دا ورک ڈفرینٹ ہے. جو بروکر ہے آپ کے پاس، بروکر کا کام ہے یوزلی میٹنگ پوائنٹ یا میٹنگ اینڈ جوائننگ دا بائر اینڈ سیلر. جوائننگ دا بائر اینڈ سیلر کا مطلب ایک بندہ ایسا کہ جو پیپر خریدنا چاہ رہا ہے اور دوسرا بندہ، میں اگین کیونکہ لیکچر کے سٹارٹ سے میں نے پیپر کی آپ کو ایگزامپل دینی شروع کی تھی، پرنٹنگ پیپرز کی، تو میں اس ایگزامپل کو بار بار ریفر کر رہا ہوں سو دیٹ سمجھنا آسان ہو کہ اگر میں ایک بروکر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ پیپر خریدنا چاہ رہے ہیں اور ایک ڈبل اے کمپنی ہے یا ڈبل اے برانڈ جو کمپنی بنا رہی ہے وہ پیپر بیچنا چاہ رہی ہے، تو میں آپ دونوں کے درمیان ایک کانٹیکٹ پوائنٹ ہوں. ڈبل اے والے مجھے کہیں گے کہ جی پیپر ہمیں بیچ کے دو، اور آپ کہیں گے جی میں نے پیپر خریدنے کوئی اچھا پیپر مجھے خرید کے دو. I'll decide with you and with those who are developing, who are manufacturing double A papers کہ جی this much is my margin, this much is my commission or my charges. Let's say میں ڈبل اے سے 5% چارج کرتا ہوں، آپ سے بھی میں 5% چارج کرتا ہوں، تو 10% of the total amount 10% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ میری جیب میں جائے گا. 5% مجھے ڈبل اے بنانے والے دے دیں گے، 5% مجھے آپ لوگ دے دیں گے. اور جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ ٹرانزیکشن میرے تھرو ہوگی، یعنی کہ جو پیسے کی ڈیلنگ ہوئی ہے وہ ڈیلنگ میرے تھرو ہوگی. مے بی آئی ول انوائٹ بوتھ آف یو ان مائی آفس، مے بی آئی ول ٹیک یو ٹو دا آفس آف ڈبل اے، مے بی آئی ول ٹیک ڈبل اے ریپرزینٹیٹیو ٹو یور آفس، اور وہاں پہ وہ ڈیل ہونے کے بعد
legally you both will pay me 5% each. جیسے کہ آپ کے پراپرٹی ڈیلنگ میں اکثر کام ہو رہے ہیں, پراپرٹی ڈیلنگ اسی ایسپیکٹ پہ چل رہا ہے, تو یہ نیگوسیشن میں پھر میں رول پلے کروں گا. میں آپ کو کہوں گا نہیں جی یہ تھوڑا سا ذرا آپ اپنی پرائز جو ہے ڈبل اے سے کہوں گا اپنی پرائز کم کر دیں, آپ کہوں گا جی تھوڑا سا ذرا آپ پیسے بڑھا دیں, اور اس سب ڈیل کے اندر نیگوسیشن کا کام میں کر رہا ہوں. وائل آن دا ادر سائڈ جب ایجنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایجنٹس ریپرزینٹیٹرز ہوتے ہیں بائرز اور سیلرز کے. آپ کے بہاف پہ میں خرید لوں گا, آپ کے بہاف پہ میں نے خرید لیا, آپ ڈیو ٹو سم بزنس, ڈیو ٹو سم مے بی دا ریموٹ لوکیشن کہ آپ یہاں اسلام آباد میں آ نہیں سکتے, یا میں کراچی نہیں جا, یہ کمپنی جو ہے یہ کراچی نہیں جا سکتی, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو اس کی وجہ سے میں ریپرزینٹیٹو, مجھے ایک اتھارٹی مل جائے گی کہ میں آپ کے بہاف پہ یہ چیز خرید سکتا ہوں, یہ ڈیل کر سکتا ہوں, اور میں اس میں سے بھی اگین I'll charge my commission, I'll charge my service charges from you or from the other company. وہ جو بھی terms and conditions decide ہوتی ہیں ان پہ ہوتا ہے. Basically brokers اور agents جو ہوتے ہیں they do not take the title, they do not perform they perform only a few functions, that is maybe buying on other parties' behalf, or maybe bringing the both parties together in negotiation only. And they specialize by product line اور customer type, کہ وہ شاید کسٹمر ٹائپ پہ اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ لائن پہ اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں صرف ڈبل اے کے پیپرز میں ہی ڈیل کر رہا ہوں, مجھے وہ لوگ اپروچ کریں گے یا وہ کمپنیز جو کہ جنہوں نے ڈبل اے پیپر خریدنے, میں صرف ان کے ساتھ ڈیل کروں گا. وائل آن دا ادر سائڈ کوئی ایک اور برانڈ ہے پیپرز کا, وہ اگر خریدنا ہے تو اس میں ڈیل نہیں کرتا جی. اگین اٹ مے بی از دا کسٹمر ٹائپ کہ جی میں آپ جیسے جو بڑے بلک بائرز ہیں میں ان کے ساتھ بات کروں گا, لیکن میں انڈیویجول جو بائرز ہیں جو ریٹیلرز ہیں میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, میں ان کے ساتھ ان کا کمپنی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروا سکتا. تو مے بی کسٹمر ٹائپ یا مے بی پروڈکٹ لائن کی بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس قسم کے ایجنٹ یا بروکر ہیں. مینوفیکچرر سیل برانچز اینڈ آفیسز ہے, از اے فارم آف ہول سیلنگ بائی سیلرز اور بائرز themselves rather than through independent wholesalers. یہ آپ کے جو ڈائریکٹلی جو آپ کے سیلرز اور بائرز ہیں ان کے تھرو آپ برانچ آفس بنا دیتے ہیں, آپ اپنے سینٹرز بنا دیتے ہیں, آپ اپنے آتھرائز ڈیلرز بنا دیتے ہیں, ان آتھرائز ڈیلرز کے تھرو, ان آفیسز کے تھرو, سب آفیسز کے تھرو آپ سیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی پاکستان آفس بنا لیے, یا میں نے یہاں پر جی اسلام آباد آفس بنا لیا, میں نے لاہور آفس بنا لیے, اور وہ لاہور آفس وہ کمپنی آپریٹڈ ہوگا, وہ آرگنائزیشن کا اپنا آپریٹڈ ہوگا, وہ ہول سیلر کو بیچ میں سے نکالنے والی بات ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ خود کمپنی جو ہے وہ ہول سیلنگ کی ایکٹیویٹی کر رہی ہوگی, ہول سیلنگ کا کام کر رہی ہوگی, اور وہاں سے بھی پھر اگین انڈیویجول کنزیومرز کی بجائے زیادہ انٹرسٹ جو ہوگا کمپنی کا یا اس مینوفیکچرر سیل برانچز اینڈ آفیسز کا مین کنسرن ہوگا کہ میرے پاس بلک بائنگ والے لوگ آئیں. یہاں یہ جو مینوفیکچرر سیل برانچز کی بات ہے جی, اس کے بعد ہول سیلر مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہیں جو کہ ہمارا اس چیپٹر کا, اس ہول سیلنگ ریٹیلنگ اینڈ ہول سیلنگ کے چیپٹر کا آخری ٹاپک ہوگا. ہول سیلنگ مارکیٹنگ ڈیسیژنز میں اگین اگر آپ ریٹیلنگ میں دیکھیں تو ہم نے اسی طرح سے بات کی تھی کہ ہول سیلنگ ہول سیل اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس, پھر اس کے بعد ہول سیل مارکیٹنگ مکس ہے جو کہ ہول سیل اسٹریٹجی سے ہی ڈیولپ ہوگا, اور ان دونوں کا جو کنسرن ہے, ان دونوں کے جو ریزلٹنٹس ہیں وہ ریزلٹنٹس یہاں پہ ویلیو فار دا ٹارگیٹ ہول سیل کسٹمرز اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے, مینز ویلیو جنریشن کے لیے یا ویلیو ڈیولپمنٹ کے لیے, ویلیو ڈیلیوری کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے. ہول سیل اسٹریٹجی میں اگین ہول سیل سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹنگ آتا ہے جی, ہول سیل سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹنگ کے بعد ڈفرینسیشن اینڈ سروس پوزیشننگ آتا ہے, اور جب آپ ہول سیل مارکیٹنگ مکس کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ اینڈ سروس اسارٹمنٹ, ہول سیل پرائسز, پروموشن اینڈ ڈسٹریبیوشن, یہ آپ کے اس ہول سیل مارکیٹنگ مکس کے ایلیمنٹس ہیں. ہول سیل اسٹریٹجی میں آپ کو ہول سیل سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹنگ, اگین وہ سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ کا چیپٹر نمبر 2-3 میں جو ہم نے بات کی, لیکچر سٹارٹ کے لیکچرز میں یہ باتیں ہوئی تھی, تو سیگمنٹیشن ٹارگیٹنگ کی بات ضرور یاد کریں, کانسیپٹ وہی ہے لیکن ہیئر وی آر ڈیلنگ ود دا پرسپیکٹو آف ہول سیلر.
we are talking with the perspective of wholesaler. تو وہ ہول سیلر کی سیگمنٹیشن اور ٹارگیٹنگ کیا ہے, اس کی ڈفرینسیشن اینڈ سروس پوزیشننگ کیا ہے, وہ کس چیز پہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے. پھر اس کے بعد ہول سیل مارکیٹنگ مکس ہے, جس میں ہم پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پروڈکٹ یا سروس ہے جو کہ ایک ہول سیلر جو ہے وہ بیچے گا یا وہ آگے فردر ریسیل کرے گا. پھر اس کے بعد پرائسز کیا ہوں گی, ہول سیل پرائسز کیا ہیں آپ کی, کس طرح سے آپ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں دوسرے ہول سیلر سے. پروموشن ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پرائسز کو, اپنے بزنس کو, اپنے ہول سیلنگ بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. پھر ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی کہ آپ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں اور وہ لوگ جو کہ آپ کے ری سیلرز ہیں, جو آپ کے کسٹمرز ہیں, وہ آپ سے کتنے دور ہیں, آپ کو کتنی ان تک پہنچنے میں محنت کرنی پڑے گی, یا آپ تک پہنچنے میں ان لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑے گی, کتنا ان کو ٹائم ان کا لگے گا, کتنی ان کی کاسٹ لگے گی. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ ہول سیل اسٹریٹجی اور ہول سیل مارکیٹنگ مکس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, یہ ویلیو ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے ہول سیل کسٹمرز کے لیے ویلیو کریشن کا کام کر رہے ہیں, ویلیو ڈیولپ کریں گے ان چیزوں کے تھرو. ٹارگیٹ مارکیٹ اینڈ پوزیشننگ ڈیسیژنز, اگین اٹ انکلوڈز the size of the customer, how much a customer can buy, the type of customer کہ جی وہ انڈیویجول ہے, وہ ریسیلر ہے, وہ بزنس ہے. پھر اس کے بعد نیڈ فار سروس, کہ اس کی کس قسم کی, اس کی کس ٹائپ آف نیڈ کی, کس ٹائپ آف سروس کی اس کی نیڈز ہیں. یہ آپ کے ٹارگیٹ مارکیٹ اینڈ پوزیشننگ کے ڈیسیژنز ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے آگے اپنے مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز کی طرف, تو مارکیٹنگ مکس ڈیسیژن میں اگین وہی ٹپیکل جو ہمارا 4 P's ہیں, وہ پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن, اور اگر سروسز کی بات کر رہے ہوں گے تو پیپل, پروسیس اور فزیکل ایویڈنس بھی اس میں آ جائے گا. اس مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز میں what type of product, what type of services you are dealing being an wholesaler. پھر اس کے بعد آپ کی ہول سیل پرائسز کیا ہیں, پھر آپ پروموشنز کیسے کر رہے ہیں اپنے ہول سیل بزنس کی, اینڈ اگین what is the placement, what is the distribution of your business, your wholesale business. یہ آپ کے مارکیٹنگ مکس ڈیسیژنز ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی بھی ہے. There are some challenges جو اب ہول سیلنگ کے آخری باتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ٹرینڈز ان ہول سیلنگ ہے, there are few challenges in wholesaling businesses. Resistance to price increases, wholesalers جو ہیں وہاں پر آپ کو wholesaling کے businesses میں آپ کو resistance نظر آئے گی. وہ price increase نہیں کرنے دیتے کمپنی کو کہ جی میرا اتنا لاس ہو جائے گا, میرا اتنا اگر آپ پرائس کم کر دیں گے, اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے تو میرا جی دیکھیں اتنا بڑا لاس ہو جائے گا. پرائس انکریز پہ تو خیر اتنا زیادہ نہیں آتا, لیکن جب آپ پرائس ڈکریز کرتے ہیں یا کوئی ڈسکاؤنٹ دینے کی بات کرتے ہیں تو ہول سیلرز فورس کرتے ہیں کہ ناٹ ٹو گیو دیٹ ڈسکاؤنٹ, اتنا ٹائم ہمیں دے دے, اتنے ٹائم کے بعد آپ ڈسکاؤنٹ آفر کیجیے گا, اتنا ٹائم جو ہے وہ ہمیں اپنا پہلے آلریڈی جو اسٹاک پڑا ہو وہ اسٹاک بیچنے کے لیے دے دے, اس کے بعد آپ پرائسز جو ہے وہ ڈکریز کرنے یا پرائسز آپ اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹس دینے کی بارے میں بات کریں. لیک آف سپلائرز, جس طرح سے آپ کو ہول سیل بزنس آپ نے بنا لی ہے تو شاید آپ کو کئی دفعہ سپلائرز نہیں ملتے, کئی دفعہ سپلائرز کی کمی ہوتی ہے. آپ کو اگر سپلائرز مل بھی جاتے ہیں تو آپ کو اچھے سپلائرز نہیں ملتے جو کہ بہتر کام کریں گے. پھر دین وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسٹمر نیڈز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. آج اگر ایک کسٹمر کی نیڈ وٹ ایور کوئی ایک نیڈ ہے آج, تو ضروری نہیں ہے کہ آج سے 2 مہینے کے بعد بھی وہ نیڈ ویسی ہی رہے گی. دا ڈائنامک پرسنالٹی آف اے پرسن, the dynamic nature of the technology, ever changing technology, اور بہت سے فیکٹرز ہیں. انوائرمنٹ کا چیپٹر اگر یاد کریں آپ تو انوائرمنٹ میں ہم نے مائکرو میکرو دونوں فیکٹرز کی بات کی تھی. تو میکرو انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کی کسٹمر نیڈز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ کسٹمر نیڈز چینج ہو گئی تو آپ کے وہ بزنس پہ بھی افیکٹ آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں ہول سیلنگ کے بزنس میں. Then adding value by increasing efficiency and effectiveness. This is one great challenge جس میں آپ نے اگر تھوڑا سا efficiency اور effectiveness increase کر لی ہے, efficiency اور effectiveness بڑھا دی ہے, زیادہ اس میں value addition کی ہے, تو آپ کا اچھا بزنس چلے گا, آپ کا وہ ہول سیلنگ کا بزنس جو ہے وہ زیادہ فلرش کرے گا, وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے. اچھا جی, یہ ٹرینڈز اینڈ ہول سیلنگ کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 13 جو کہ ریٹیلنگ اینڈ ہول سیلنگ پہ تھا وہ ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ میں کلیئر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ ریٹیلنگ کیا ہوتا ہے اور ہول سیلنگ ہوتا ہے. جسٹ ٹو میک اے کنکلوژن آف دس چیپٹر, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ ہول سیلنگ از کمپیریٹیولی بزنس کے جہاں پر ذرا بلک میں آپ لارجر کوانٹٹی, لارجر والیوم میں آپ خرید رہے ہوتے ہیں,
اسی لارجر والیوم کو چھوٹے بلاکس میں ڈیوائیڈ کر کے آپ جب ریٹیلرز کے پاس بھیجیں گے تو ریٹیلرز آپ کے فائنل کنزیومرز تک اس چیز کو پہنچائیں گے. ایسا بھی پاسبل ہے کہ ہول سیلر اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ریٹیلرز ہیں, اس کے بعد ایک ہول سیلر ہے یا دو ہول سیلر ہے, اور دو ہول سیلر کے نیچے اگر 50 ریٹیلرز ہیں تو 50 ریٹیلرز میں سے شاید کسی کے پاس بھی بزنس نہ جائے بلکہ وہ ہول سیلر کو اپروچ کریں. لیکن انڈیویجول کنزیومرز جو ہوتے ہیں, انڈیویجول کنزیومرز دے یوزلی اپروچ دا ریٹیلرز. جو ہاؤس ہولڈ کنزمپشن جتنی بھی ہے ہماری, وہ ریٹیلرز کے پاس جاتے ہیں. ہول سیلرز کے پاس اس لیے نہیں جاتی بیکاز دا بلاک دیٹ از بروکن ڈاؤن فار اے ریٹیلر, اور ایک چھوٹا بلاک بنایا گیا کہ جی یہ میں نے ریٹیلر کو بیچنا ہے, وہ انڈیویجول کنزمپشن کے لیے پھر بھی بڑا ہے. بہت ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ آپ اگر سوپ خریدنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں, آپ نے بیوٹی سوپ استعمال کرنا ہے, بیوٹی سوپ خریدنے کے لیے آپ ریٹیلر کے پاس جاتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے اے بی سی سوپ دے دو ایک, ریٹیلر آپ کو ایک سوپ اٹھا کے دے دیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے 1 درجن صابن چاہیے, 1 درجن صابن آپ خرید لیتے ہیں. 1 درجن صابن آپ کی لیٹ سے 15 دن کی یا 1 مہینے کی کنزمپشن ہے. اب وائی ول یو بائی 5 ڈزن سوپس ان اے منتھ؟ آپ کا وہ بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کا انفیکٹ وہ 5 درجن سوپ خریدنے کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس لیے what you people do is you go to the retailer, you ask for 1 soap or 1 dozen soap, while the retailers go to the wholesalers and they ask for 1 box of beauty soap, اور اس باکس کے اندر شاید 20 ڈزن سوپ پڑا ہوگا. اب آپ ہول سیلر کے پاس جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے مجھے 1 درجن صابن چاہیے یا مجھے 5 درجن صابن چاہیے, تو وہ کہے گا جی سوری what I have is a 20 dozen pack. اس 20 ڈزن پیک کو I cannot break it further, because اس کو وہ بریک کرے گا فردر تو وہ ریٹیلر کے طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا, اور اس کے لیے پاسبل نہیں ہے, اس کے بزنس جو ہے اس کے لیے پاسبل نہیں کہ وہ اتنے چھوٹے بلاکس میں اس کو بریک کر کے اور پھر بیچے. دیٹ از وائی بزنسز اپروچ کریں. اب اگین another کیس کہ ایک کمپنی ہے, اس نے اپنے آفس میں یوزیج کے لیے اپنے واش رومز میں صابن رکھوانے ہیں, یا ایک ایسی کمپنی ہے, یہاں پاکستان میں ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو آپ کو جینیٹوریل سروسز دے رہی ہیں, جن کے پاس پورا سٹاف ہوتا ہے اور آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے کہ جی میرے پورے آفس کی صفائی, میرے جو پورے پریمیسز ہے اس کی صفائی آپ کے ذمہ ہے. تو وہ وہاں پر اس کمپنی کے لیے جس نے جینیٹوریل سروسز دینی ہے, اگر وہ صابن خریدنے کے لیے ریٹیلر کے پاس جائے گا, اس سے بہتر ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہول سیلر سے اپروچ کرے اور اس سے وہ 2 باکس خرید لے, بیکاز اس کے 2 باکس جو ہے وہ شاید 2 دن کی کنزمپشن ہوگی, 2 دن نہیں تو چلیں 1 ہفتے کی کنزمپشن ہوگی, کہ ایک ہفتے میں ایک بہت بڑی لارج سائز آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ 40 درجن صابن کنزیوم ہو جاتے ہیں یا 20 درجن صابن ایک باکس کنزیوم ہو جاتے ہیں. This is what basically is the crux of this all of this chapter. یہ ریٹیلنگ اور ہول سیلنگ کے جو 2 کانسیپٹس تھے, ویری امپورٹنٹ. مارکیٹنگ جی ریٹیلنگ اور ہول سیلنگ دونوں کا امپورٹنٹ کنسرن ہے. یہ ریٹیلنگ اور ہول سیلنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی میں اس چیپٹر کو ختم کر رہا ہوں جی. آئی ایم موونگ اہیڈ ٹورڈز دا 14th چیپٹر, جو کہ ہے اباؤٹ کمیونیکیٹنگ دا کسٹمر ویلیو, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا, لیکن آج کے ٹاپک میں صرف پروموشن مکس کی بات ہے جی. آج جو ہم اس چیپٹر کی بات کریں گے وہ پروموشن مکس کے حوالے سے. نیکسٹ آنے والے لیکچر میں اس کا مزید پورشن آپ کو بتاؤں گا. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس پہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. پروموشن مکس از اسپیسیفک بلینڈ آف دیز فیو ایلیمنٹس. یہ ایڈورٹائزنگ ہے جی, پبلک ریلیشنز ہے, پرسنل سیلنگ ہے, اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ ٹولز ہیں that the company use to persuasively communicate customer value and build customer relationships. اب یہ ہم آلموسٹ چیپٹر کے ایک اور ایڈیشنل پی جو ہے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. مارکیٹنگ کے جو پی ہے یعنی کہ پروموشن, اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. ہم نے پرائس پہ بھی بات کی ہے جی, ہم نے پلیسمنٹ پہ بھی بات کی ہے, اور یہ پروموشن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پروموشن از بیسیکلی کمیونیکیٹنگ یور میسج, کمیونیکیٹنگ یور ویلیو. جو پروڈکٹ یا جو سروس آپ اپنے کنزیومر کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے, چاہے وہ ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہو, چاہے وہ پبلک ریلیشنز کے تھرو ہو, چاہے وہ پرسنل سیلنگ کے تھرو ہو, یا چاہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے تھرو ہو. اس میں آپ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے کنزیومر کو. آپ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھ رہے ہیں, آپ کو کئی دفعہ گھر پہ
آپ دروازہ کھولتے ہیں, دروازے کے باہر ایک بروشر پڑا ہوتا ہے, ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے جس پہ کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کئی دفعہ آفیسز میں یا راہ چلتے ہوئے بازار میں آپ کو لوگ جو ہیں وہ آپ سے ٹائم لے کے آپ سے 2 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں مارکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ اس کو ہم کہیں گے, وہ ڈائریکٹ یا پرسنل سیلنگ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے جس سے کمیونیکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کنزیومر کو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنزیومر اس کو خریدے, اور ہمارا کنسرن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جا سکیں, لانگ ٹرم ہم کسٹمر ریلیشن شپس بلڈ کر سکیں. یہ ایک چھوٹی سی فگر ہے جس میں یہ پروموشنل ٹولز آپ کو نظر آ رہے ہیں جی. کیئرفلی بلینڈڈ مکس آف پروموشن ٹولز, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو نظر میں رکھنا ہے. کیئرفلی بلینڈڈ, ایڈورٹائزنگ, پروموشن, پرسنل سیلنگ, پبلک ریلیشنز, ڈائریکٹ مارکیٹنگ, یہ سب جو ہیں یہ ضروری ہیں آپ کے لیے. ان سب کا ون وے اور ادر وے یوز آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن درمیان میں اگر آپ کو یہ ریڈ کلر میں ایک بلاک نظر آ رہا ہوگا جس میں لکھا ہوا ہے جی کنسسٹنٹ, کلیئر, کمپیلنگ کمپنی اینڈ برانڈ میسجز. یہ کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, چاہے پرسنل سیلنگ کر رہے ہیں, چاہے پبلک ریلیشنز کے تھرو, چاہے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کے تھرو, چاہے سیلز پروموشن کے تھرو, کنسسٹنٹ میسج ملنا چاہیے. ایک ایسا میسج ملنا چاہیے جس کا ہمیشہ امپیکٹ ایک ہی جیسا ہو, جس میں ہمیشہ ایک ہی چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہو. unless the product is revised, unless there is some engineering changes, آپ کو کنسسٹنسی رکھنی ہے اپنے میسیجز کے اندر. پھر اس کے بعد your message must be clear, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر کو سمجھ نہ آ رہی ہو. پھر the compelling messages, جو کہ آپ کے کسٹمر کو اٹریکٹ کریں, جو کہ آپ کے کسٹمر کو اس چیز کی طرف اٹریکٹ کریں کہ جی آپ یہ پروڈکٹ خریدیں, آپ یہ پروڈکٹ پرچیز کریں. تو یہ پروموشنل ایلیمنٹس ہیں, ان سب کو باری باری دیکھیں گے جی آج کے لیکچر میں. سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ ہے جی. ایڈورٹائزنگ از اینی پیڈ فارم آف کمیونیکیشن, این امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہاں پہ جی یہ پیڈ فارم, اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں. paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. یہ paid form of communication, paid form of presentation of ideas جو ہے یہ ہو رہی ہے through, میں ایک آسان لفظ لکھ دیتا ہوں جی, through media. And this media can be of any of these type, broadcast, print, internet, outdoor. یہ آپ کے میڈیاز ہیں جو کہ آپ کو کمپنی اور کسٹمر ان کو کنیکٹ کریں گے آپس میں. کمپنی اور کسٹمر کے درمیان ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہوں گے. ٹیلی ویژن سیٹ جب آپ آن کرتے ہیں تو وہ چینل جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ایکسپریس نیوز ہے, چاہے وہ جیو نیوز ہے, چاہے وہ ہم ٹی وی ہے, چاہے وہ سما نیوز ہے, اور اینی ادر ٹیلی ویژن چینل, وہ آپ کے اور اس کمپنی کے درمیان ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے. اینڈ دا کمپنی, یہ جو بھی میں نے پیڈ کی بات کی تھی, یہ پیمنٹ ہوتی ہے ٹو دس میڈیا. اور اس پیمنٹ میں آپ اگر ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں تو دیر از سم ایئر ٹائم, آپ اگر ریڈیو پہ جا رہے ہیں تو کچھ ایئر ٹائم ہوتا ہے, آپ اگر انٹرنیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ویب سپیس ہوگی جو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, اس ویب سپیس کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر آپ آؤٹ ڈور پہ جا رہے ہیں تو آپ کو شاید جو آپ کی بل بورڈز ہیں, ان بل بورڈز کے جو لوگ اونر ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بل بورڈز ہیں یا ہورڈنگز ہیں, ان ہورڈنگز کے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کو پرائیویٹلی جو بندے اون کر رہے ہیں بل بورڈز کو, ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ ایڈورٹائزنگ اس وجہ سے ایک پیڈ فارم آف کمیونیکیشن کہی جاتی ہے, پیڈ فارم آف نان پرسنل پریزنٹیشن, بیکاز ہیئر دا کمپنی از ناٹ انوالوڈ. بل بورڈ پہ کمپنی کا کوئی ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتا, اس پہ ایک بینر لگا ہوا ہوگا. کسی برج کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ برج ریپنگ ہوئی ہوئی ہوگی, اور برج ریپنگ میں کمپنی نہیں کر رہی ہوتی, وہ میڈیا مینز وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے انہوں نے ریزرو کر دی, اور وہ جگہ ایک میڈیا ہے, ایک ایسا میڈیم ہے جس کے تھرو آپ تک بات پہنچتی ہے, کنزیومر تک بات پہنچتی ہے. ایڈورٹائزنگ کے بعد سیلز پروموشن ہے جی. It is the short-term incentives to encourage the purchase or sale of a product or service. آپ سیلز پروموشن کا مطلب آپ سیلز بڑھانے کے لیے, سیلز انکریز کرنے کے لیے شارٹ ٹرم انسینٹیوز دے دیتے ہیں. دس شارٹ ٹرم انسینٹیوز چھوٹے عرصے کے لیے, یہ تھوڑے عرصے کے لیے انسینٹیوز دیتے ہیں.
جس میں ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں جی, لیٹ سے 10% ڈسکاؤنٹ آ گیا جی, اس کے بعد جی اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ. یہ کئی دفعہ کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ سیزنل آفرز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی سیزن ختم ہو رہا ہے, سویٹر سردیوں کا سیزن ختم ہو رہا ہے, سویٹرز پہ سیل لگ گئی ہے جی. گرمیوں کا سیزن ہو گیا تو جی خواتین کی لان ہے اس پہ سیل لگ گئی ہے. اب یہ جو سیلز ہیں, یہ سیلز پروموشنز ہیں, یہ شارٹ ٹرم ڈسکاؤنٹس یا کوپونز کی فارم میں ہو سکتی ہیں, یہ ڈسپلیز کی فارم میں ہو سکتی ہیں, یہ ڈیمونسٹریشنز کی فارم میں ہو سکتی ہیں. آپ ڈیمونسٹریشن دے کے اس کے تھرو بتا سکتے ہیں, آپ ڈسپلیز مختلف جگہ پہ لگا دیتے ہیں, آپ اس کے ڈمی جو ہے وہ نکال کے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, آپ کوپونز ایشو کر دیتے ہیں کہ جی یہ کوپون آپ وہاں پر دکھائیں اور آپ لیٹ سے ڈسکاؤنٹ لے لیں, یا یہ کوپون جو ہے یہ ویلڈ ہے آپ کی وہاں پہ انٹری کے لیے, اور کچھ پیسے آپ نے ایگزمپٹ کر دیے ہیں, یا آپ اس کے تھرو پروموشنز کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ سیلز بڑھانے کے لیے ہوتا ہے, اور آپ انکریج کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کو کہ وہ چیزیں خریدیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کریں, پروڈکٹ یا سروس جو ہے اس کی پرچیزنگ کی طرف آئیں. ایوری ڈے کی ایک کامن ایگزامپل ہے کہ وہ اپنی یہ سیلز پروموشن میں آپ کو کئی دفعہ کوئی گفٹس دے دیتا ہے, ہر سال وہ کوئی نہ کوئی گفٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے, کبھی کپ دے رہے, کبھی وہ ٹکوزی ہے جو آپ چائے کی کیتلی کے اوپر رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو کبھی دے رہے, کبھی آپ کے پاس ٹیبل میٹس آپ کو دے رہے, مختلف طرح سے سیلز پروموشنز ایوری ڈے جو ہے وہ کر رہے ہیں. پبلک ریلیشنز ہے جی, پبلک ریلیشن انوالو building good relations with the company's various publics. Again, publics refer to chapter number 3 and I hope, if I'm not wrong, lecture number 3 also, جس میں نے پبلکس کی بات کی تھی, جس میں آپ کی گورنمنٹ پبلکس ہیں, جس میں آپ کی سوشل ایکشن پبلکس ہیں, سٹیزن ایکشن پبلکس, انفیکٹ آپ کے لیگل باڈیز ہیں, یہ سب پبلکس جو ہیں ان میں آپ بیسکلی پبلک ریلیشنز کا کام کر رہے ہوتے ہیں. بائی obtaining favorable publicity, building up a good corporate image and handling or heading off unfavorable rumors, stories and events. آپ مختلف طریقے سے پبلک ریلیشنز یعنی کہ اپنے پبلکس کو آگاہ کرتے ہیں, پبلکس کو انفارم کرتے ہیں about the company status, about the company capacity building, about the company image, about handling different issues. تو یہ پریس ریلیزز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, آپ پریس ریلیزز دے رہے ہیں اخبار میں, آپ نے کوئی بہت اچھا ایونٹ کرایا ہے, لائک کامسیٹس آف اینڈ آن ایونٹس کرواتا رہتا ہے اور پریس ریلیزز آتی رہتی ہیں, اخبار میں آپ کو مختلف ایمبیسیز ہیں ان کی پریس ریلیزز مل جاتی ہوں گی, مختلف اخبار بینکس ہیں جن کے پریس ریلیزز اکثر آ رہی ہوتی ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹس کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پبلک ریلیشنز کا کام ہے. پھر اسی طرح کچھ اسپانسرشپس دینا, کچھ ایونٹس کو آپ نے اسپانسر کر دینا, کوئی ویب پیجز بنا دینا, اپنی کمپنی کا ویب سائٹ بنا دینا, دس از آلسو پبلک ریلیشنز. اور پبلک ریلیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پبلک کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں, پبلک کو ایک آگاہی دے سکیں اباؤٹ دا کمپنی. پبلک ریلیشنز سیکنڈ ایسپیکٹ ہے جی. اس کے بعد ہم بات کریں گے پرسنل سیلنگ کی. اٹس دا پرسنل ریپرزنٹیشن بائی دا فرم سیل فورس فار دا پرپز آف میکنگ سیلز اینڈ بلڈنگ کسٹمر ریلیشنشپس. آپ کمپنی ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ جا کے چیزیں سیل کرتے ہیں, وہ ان پرسن جاتے ہیں اور چیزیں سیل کرتے ہیں تھرو دا سیل پریزنٹیشن, تھرو دا ٹریڈ شوز, تھرو دا انسینٹو پروگرامز. آپ فری سیمپلز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی, انسینٹو پروگرامز میں شاید یہ فری سیمپلز آ جائے گا. آپ فری سیمپلز کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ لوگوں کو کسی ایک اسپیشل دن پہ کوئی اوپننگ ہونی ہے, یا آپ نے کوئی اس طرح کوئی اناؤنسمنٹ کر دی ہے جس میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ٹوورڈ بائنگ. آپ ٹریڈ شوز کر رہے ہیں جس میں جا کے آپ لوگوں کو موٹیویشن پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ نے جا کے ایک سٹال لگا دیا, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے کہہ دیا. فار ایگزامپل انٹل اکثر جو ہے, انٹل نے کامسیٹس میں اکثر جو ہے جی وہ سٹالز لگائے ہیں, جب بھی وہ اپنی کوئی نئی مشینز انسٹال کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس چیک کرواتا ہے. مطلب وہاں پہ انہوں نے انفیکٹ مشین لگا دی ہوگی, وہاں پہ وہ اس مشین کو انسٹال کر دیں گے اور کنزیومر سے کہیں گے یا یوزر سے کہیں گے آئیں جی آپ آگے اس کو یوز کریں, آپ اس پہ اپنا کام کر کے دیکھیں, مے بی یو ول فیل دا ڈفرنس ان دا پرفارمنس. اسی طرح سے سیلز پریزنٹیشنز ہیں کہ آپ لوگوں سے ٹائم لے کے جا کے انہیں ابھی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پرسنل کمپنی ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ جا کے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں اباؤٹ دا پروڈکٹس اور کنزیومر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی پرسنل سیلنگ ہوگی. جو آپ کی
ایڈورٹائزنگ تھی اس میں نان پرسنل تھا, اور یہاں پر پرسنل سیلنگ میں فرمز اون سیلز فورس ریپرزینٹیٹیوز یا سیل فورس ایجنٹس جو ہیں وہ جا کے یہ کام کریں گے. ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے جی. ڈائریکٹ مارکیٹنگ انوالوز میکنگ ڈائریکٹ کنیکشنز ود کیئرفلی ٹارگیٹڈ انڈیویجول کنزیومرز to both obtain an immediate response and cultivate lasting customer relationships through the use of direct mail, telephone, direct response, television, email and the internet to communicate directly with specific consumers. Like آپ کیٹلاگ بھیج دیتے ہیں, آپ ٹیلی مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ کیوسکس لگاتے ہیں, یہ آپ کی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے جہاں پہ آپ سلیکٹڈ کنزیومرز کو, کیئرفلی سلیکٹڈ کنزیومرز کو یا تو ڈائریکٹ میل کے تھرو یا ٹیلی فون کے تھرو یا اینی ادر ای میل کے تھرو آپ ان کو آفر دیتے اور آپ کہتے ہیں جی آرڈر ناؤ اینڈ کال آن دس نمبر اور ریپلائی ٹو دس ای میل اینڈ ویل کانٹیکٹ یو. اب اس طرح سے ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کسٹمر کمپنی کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ اگر کسٹمرز کو کیٹلاگ بھیج دیتے ہیں اور کسٹمرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کیٹلاگ میں دیکھیں اور آپ کو جو ماڈل پسند آ رہا ہے اس ماڈل کو آپ آرڈر کریں, بیکاز یو آر ون آف دوز کے جس کو ای میل ہم نے بھیجی ہے یا لیٹر لکھا ہے تو ویل گیو یو 20% آف آن آرڈرنگ. اب یہ 20% آف از سم تھنگ دیٹ از اے ٹائپ آف پروموشن ایفرٹ, اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو اور آپ یہ 20% آف والی فیسلٹی میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہو, بلکہ آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ پروڈکٹ خریدنے میں. اسی طرح سے ٹیلی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن پروگرامز چل رہے ہیں اور وہ آپ کو اسی وقت کہتے ہیں جی آرڈر ناؤ آن کال آن دس نمبر اینڈ آرڈر ناؤ, ای میل آن دس نمبر اینڈ آرڈر ناؤ. کیوسک کئی دفعہ لگائے جاتے ہیں جس میں آپ پروڈکٹ سیمپلز دکھاتے ہیں اور لوگوں سے وہیں پہ آن اسپاٹ ان کو سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, آن اسپاٹ ان کو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اب یہ پروموشنل مکس کا یا پروموشنل ٹولز کا کوئی بھی طریقہ ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہو, پبلک ریلیشنز ہو, ایڈورٹائزنگ ہو, سیلز پروموشن ہو, آبجیکٹو آف دیز 4-5 ایلیمنٹس جو بھی ہم نے دیکھے ہیں ان کا یہ ہے کہ آپ چیز کو سیل کریں گے, آپ چیز کو مارکیٹ کر سکیں گے. اچھا دیکھیں, مارکیٹنگ اور سیلز کا ڈیفرنس میں نے تھوڑا سا شروع میں بھی کلیئر کیا تھا. اگین the student of marketing, being the student of marketing, your concern must not be to sell the product only. صرف پروڈکٹ بیچ دینا آپ کا مقصد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اس چیز کو بیچنے کے ساتھ ساتھ آپ لانگ ٹرم کسٹمر ریلیشن شپ بلڈنگ پہ سب سے زیادہ زور دیں گے. It is better not to have a disloyal or not the loyal customer, but it is better to have a disloyal 10 disloyal customers. آپ ان کو اپنے پاس نہ لے کے آئیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس صرف ایک لائل کسٹمر ہو, کیونکہ وہ ڈس لائل کسٹمر جو ہے وہ لائل کسٹمر نہیں ہے جو وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا, لیکن جو ایک لائل کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کی مارکیٹ, آپ کی پروڈکٹ کو اور زیادہ پروموٹ کرے گا, آگے پرسنلی لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا اور اس کی ریکمینڈیشن کی بیسس پہ بہت سے لوگ چیزیں خرید لیں گے. لیکن جو آپ کا ڈس لائل کسٹمر ہوگا وہ شاید آپ کو تو نقصان پہنچائے گا ہی پہنچائے گا, اوور آل مارکیٹ میں بھی نقصان پہنچائے گا. تو یہ پروموشنل ایلیمنٹس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے بار بار شاید سیلنگ کا ورڈ یوز کیا تھا, لیکن آئی ڈونٹ مین ٹو سے اونلی سیلنگ, بٹ سیلنگ ان سچ اے وے دیٹ یو مسٹ بلڈ لانگ اینڈ پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپس. اس پروموشنل مکس کے ساتھ ہی چیپٹر نمبر 14 کا پہلا پورشن ہم نے جو کور کیا ہے جس کا نام پروموشن مکس تھا, میں اپنے آج کے لیکچر کو ختم کر رہا ہوں جی. میں چیپٹر نمبر 14 کو نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کروں گا. ہوپ فلی آپ اس ابھی تک کی جتنی ڈسکشن ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا, آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.